السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ کون سا گاؤں ہے حضرت؟ اچھا، بلاک کون سا ہے؟ ماشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم۔ وقد صدقت يا مكي يا مدني يا هاشمي يا مطلبي يا قرشي يا حجازي ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آواز کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اور کم کریں؟ ٹھیک۔ شہ نصیب پہ موجود باوقار معزز ائمہ مساجد و اساتذہ مدارس، میری قوم کے نوجوانوں، مستقبل کی امانتوں کے امینوں، باوقار سامعین، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، سبز گنبد کے مکین مقدس مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، خاتم پیغمبراں، شفیع عاصیاں، باعث تکوین روزگار، سرکار ابد قرار، جان عالمین سید المرسلین رحمت للعالمین، جان کائنات مختار کائنات، عالم ما کان و ما یکون، حاضر و ناظر پیغمبر، آمنہ کے لال، حلیمہ کے دلبر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی۔ آگے سے پیچھے تک جتنے لوگ ہیں درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام وحزبہ اجمعین۔ میں آپریٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا ایکو اور بیس بھی تھوڑا سا کم کریں تاکہ تقریر کی طرح مائک ہو جائے۔ باہر میں چونکہ ریپیٹ زیادہ ہونے سے پریشانی بڑھ جاتی ہے، تھوڑا سا بیس بھی کم کرنا ہے۔ باہر جو حضرات گھوم رہے ہیں یا کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آگے آگے بیٹھ جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آج اس گاؤں میں نوتن حریہ مدرسہ حنفیہ اور کیا نام ہے پورا قادریہ، مدرسہ حنفیہ قادریہ کے یہ جشن دستار بندی کا پروگرام ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا گوپال گنج یہاں اس وقت موجود ہے، بلکہ ہمارے جو اکابر علماء ہیں، جو بڑے لوگ ہیں الحمدللہ کہ جن کی دعاؤں کے سائے تلے فقیر غلام غوث قادری پورے ملک میں گوپال گنج اور سیوان اور چھپرا کی نمائندگی کر رہا ہے، یہ ہمارے مقدس علماء کرام موجود ہیں۔ حضرت علامہ مولانا نور عالم صاحب قبلہ مدث اللہ العلی، یہ بڑے لوگ ہیں۔ حضرت علامہ مولانا غیاث الدین صاحب قبلہ، حضرت مولانا رفیق صاحب قبلہ بھی موجود ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، روحانی طور پہ ماشاءاللہ مولانا شہاب الدین صاحب قبلہ اور دیگر جتنے لوگ ہیں، حضرت مولانا شمیم صاحب قبلہ، مولانا عبدالحفیظ صاحب قبلہ، اور چونکہ جن کی دعوت پہ میں لبیک کہتے ہوئے آیا حضرت علامہ مولانا وزیر صاحب قبلہ مدث اللہ العلی، اور چونکہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ 9 بجے تقریر شروع ہو جائے گی، لیکن چونکہ مجھ کو آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی اور میں خود ہی یہاں پہنچا ہوں 9:45 میں، جب یہ حضرت عزیزم انجینئر ارشد اقبال صاحب قبلہ جب نعت شریف پڑھ رہے تھے تو پورا اسٹیج چونکہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ بائی نیم بھی میں سارے علماء کرام کو جانتا ہوں، بائی فیس بھی جانتا ہوں، لیکن قیام الدین صاحب ہیں، عبد المالک بھائی وغیرہ جتنے لوگ ہیں، بائی نیم اگر میں سب کا تعارف کروں، پھر ان کی خدمات کا ذکر کروں تو پھر اسی میں میرا پورا وقت نکل جائے گا۔ پھر ہمارے شمیم بھائی وہاں سے انڈیکیٹ کریں گے کہ حضرت اب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو میں چاہوں گا یہ سب بڑے لوگ ہیں اور ان کے قدموں کی ذرات کو غلام غوث قادری اپنی دستار کا ترہ بنا کے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک ان مقدس علماء کرام کی موجودگی میں پہنچانے کی جسارت کر رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور یقیناً اترے گی وسیم بھائی، اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔
ابھی وسیم بھائی نے مجھ سے کہا کہ حضرت کل ارے راج میں لوگ آپ کا انتظار کرتے کرتے 12-1 بجے تک لوگوں نے انتظار کیا، آپ پہنچے نہیں۔ ہم نے کہا وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کسی وجہ سے میری حاضری نہیں ہو سکی۔ تو یہ بہت زیادہ پریشر آج بنایا ہے وزیر بھائی نے، شاید کہ ان کو بھی قاری اختر ضیاء صاحب خبر دے دیے ہیں کہ ادھر ایک ہفتے سے کئی جلسہ مس ہو رہا ہے۔ لیکن آج میں عشاء پڑھ کے گھر سے نکلا خواسپور سے۔ تو خواسپور کوئی بہت دور نہیں ہے لیکن پھر بھی دور ہے، حضرت علامہ مولانا غیاث الدین صاحب قبلہ کا پڑوسی میں ہوں، تو وہاں سے پھر بھی وہ نہر میں پکڑا اور کسی طرح میں یہاں پہنچا، اور ماشاءاللہ یہاں آ کے بڑی خوشی ہوئی۔ ہندوستان گیر شہرتوں کے مالک حضرت سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ آمد ہو چکی ہے حضرت، ایک مطلب زبردست خطاب آپ ان کا سماعت کریں گے۔ ہمارے سینئر خطیب ہیں، ہمارے بڑے مطلب رہنما ہیں، میرے محسن ہیں وہ حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ، ساتھ ہی ساتھ حضرت الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ کو بھی سنیں گے، قاری اختر صاحب قبلہ کو بھی سنیں گے، انجینئر صاحب بھی انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے پریزنٹیشن کے ساتھ موجود ہوں گے آخر وقت میں، اور ان کو بھی آپ سماعت کریں گے۔ بس تھوڑی دیر کی میری شرکت ہے، اور آج میں بہت سوچ رہا تھا، ابھی گاڑی سے بھی اترا اور یہاں تک آیا کہ خطاب کیا کرنا ہے۔ وزیر بھائی نے بھی انڈیکیٹ کچھ کیا ہے، لیکن میں جو سوچ رہا تھا اس حوالے سے کچھ باتیں کروں گا۔ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے ذرا مجھے بتائیں تو؟ جمادی الاخری ہے، بولیے منہ سے بولیے جمادی الاخری، تھوڑا سا منہ کھولیے، بہت زیادہ ٹھنڈی نہیں ہے، ہوا چل رہی ہے جس کا مطلب بہت تیز ٹھنڈی نہیں ہے۔ جمادی الاخری یعنی چھٹا مہینہ ہے نا، محرم صفر ربیع الاول ربیع الاخر، جمادی الاولی جمادی الاخری چھٹا مہینہ، 1446 ہجری ہے۔ آج 27ویں شب ہے اس کی، دن میں 26 تاریخ تھی نا حضرت، 27 شب ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، میں آپ سے ایک بات پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ المیہ یہی ہے، ٹریجڈی یہی ہے کہ جن کو اپنی تاریخ کو نہیں جاننا چاہیے انہیں اپنی تاریخ کا علم ہے۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ لکھتے ہیں، وسیم بھائی جو ہسٹورینز جن کو کہا جاتا ہے، تھوڑی سی توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی، میری طرف توجہ، اپنے مولانا کو دیکھیے، مجھ کو دیکھیے، آپ میری آنکھوں کو دیکھیے، آنکھ بند کر کے تو تقریر نہیں کر رہا، میرے باڈی لینگویج کو دیکھیے، میری بیٹیاں میری مائیں میری بہنیں تو آ گئی ہیں، ان سے میں نہیں کہوں گا کہ مجھ کو دیکھیں، اس لیے کہ ان کا دیکھنا ان کے لیے وہ بھی وبال جان ہے اور ہمارے لیے اور سب کے لیے ہے، چونکہ غیر محرم عورت نہ مرد کو دیکھے نہ مرد کسی غیر محرم عورت کو دیکھے۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ سے، یہ کون جنید بغدادی ہیں؟ یہ سید الطائفہ ہیں، جنید غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی مرد کسی عورت کو پڑھا سکتا ہے؟ تو جنید بغدادی نے کہا کہ پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، اور جس جگہ پڑھائے وہ کعبہ ہو، کعبے کے اندر، اور پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہو، پھر بھی جائز نہیں ہے غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کو پڑھائے۔ پڑھنے پڑھانے کا ایک الگ سسٹم ہے۔ اب چونکہ ہماری بیٹیوں میری ماؤں بہنوں کو تو آنا ہی نہیں چاہیے، پر اگر وہ آ گئی ہیں تو اطمینان سے ذرا سنیں گی، اپنے مولانا کو سنیں، اپنے عالم دین کی بات کو سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان ہو، انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو جان روح کائنات کانفرنس، اور روح ایمان بھی مصطفیٰ ہے اور روح کائنات بھی مصطفیٰ ہے، جان ایمان بھی مصطفیٰ، روح ایمان بھی مصطفیٰ، روح اسلام بھی مصطفیٰ، روح کائنات بھی مصطفیٰ۔ حضور ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو اس روح کائنات اور جان ایمان نے جن کو سب سے زیادہ اس کائنات میں پسند کیا، ان کے بارے میں 4-5 جملہ مجھے سنا دیں۔ یہ کون ہیں کہ جن کے بعد جب جبریل آئے اور حضور ارشاد فرمائے کہ جبریل تم ان کو جانتے ہو، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ بیٹا پلیز کوئی نہیں جائے گا، بیٹھے بیٹھے نہیں اب تقریر شروع کر دیا تو نہیں جانا ہے۔ ریئر کیس میں دیکھیں چھٹی مانگ کے ایسے 1 نمبر مانگیے گا، چھٹی ملے گی جائیے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ٹینٹ والا کل ہو کے مجھے برا بھلا کہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے نہیں، پریزنس آف مائنڈ ہے تو آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ 2 نمبر کی حاجت ہوگی اشارہ کیجیے گا، چھٹی ملے گی تو بیٹا پلیز بیٹھو بیٹھو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ہیں، سبحان اللہ، مستقبل کی امانتوں کے امین آپ ہیں، بیٹھو اور سے سنو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بیٹھیے آپ، میرے اپنے حضرت کو دیکھو، مولانا کو دیکھو، ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے کہ حضرت جبریل آئے۔ یہ جبریل کون ہے؟ سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا جبریل فرشتوں کے سردار ہیں پر میرے آقا کے در کے غلام جبریل ہیں۔ اور استاذ زمن شہنشاہ سخن علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں جبریل سدرا چھوڑ کے۔ یہ سدرا چھوڑ کے کیوں آنا ہو رہا ہے؟ لقائے یار کے جا رہے ہیں۔
جبریل آئے تو حضور نے فرمایا جبریل ان کو جانتے ہو؟ حضرت جبریل نے عرض کیا، جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ان کو کیوں نہیں جانے، یہ وہ ہیں کہ جن کی شہرت زمین سے زیادہ آسمان میں جن کی شہرت ہے۔ یہ کون ہے مجھے بتاؤ، یہ کون ہے، یہ کون کہ جن کی 4 نسلوں میں صحابیت موجود ہے؟ یہ کون ہے کہ انبیاء اور رسل کے بعد کائنات میں ان سے افضل کوئی نہیں ہے؟ اور افضل اس لیے نہیں کہ خلیفہ اول ہے، بلکہ آپ خلیفہ اول افضل ہے اس لیے خلیفہ اول ہے۔ میرے جملے پہ توجہ رہے، یہ کون ہے؟ یار غار مصطفیٰ، یار بازار مصطفیٰ، حضرت سیدنا صفا سے بھی زیادہ ضروری اصلاح عقیدہ پر بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے عقیدے کا چیپٹر یاد کرو مسلمانوں، 1+1=2 کی طرح یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات ہے، اسی خالق کل نے محمد الرسول اللہ کو مالک کل بنایا ہے، اور ہم تو وہی کہیں گے جو بریلی کے امام نے کہا، اور سینہ ٹھوک کے کہیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو میرے مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو میرے مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں یہ ہے حضور سرور کائنات، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مالک کل ہیں۔ اور سنو یہ بیٹا یاد کرو، اس کو یاد کیجئے، چونکہ یہ گوپال گنج ضلع ہے نا، اس کا گاؤں پرکھنڈ ہے نوتن ہریا گاؤں میں، اس کو یاد کیجئے۔ میں جو بات جو کچھ بھی بیان کروں اس کو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ایک ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اس کو نوٹ کیجئے اور یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں میرے زمین میں 2 وزیر ہیں اور آسمان میں 2 وزیر ہیں، میرے زمین کے وزیر ابو بکر ہیں اور عمر ابن خطاب ہیں، میرے آسمان کے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، اور اختیار کا عالم تو یہ ہے کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیسے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سوریا کو ذرا کر دیں، اور فضا میں اڑنے، ذرا بول دیجیے آپ بھی تو منہ کھول کے بولیے، فضا میں اڑنے والے یوں نہیں اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں، اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق، یہ زمین کے وزیر حضور کے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق۔ کون ابو بکر؟ کہ جب حضور نے اسلام پیش کیا تو میرے پیارے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے لوگوں پہ اسلام پیش کیا، توجہ سے سنیے گا، 1-2 باتیں اس میں اتنی بتائیے، بری نظر لگتی ہے تو بچے روتے ہیں، جوانوں کو کام میں دل نہیں لگتا، اور جس کو اچھی نظر لگ جائے، جس کو غوث پاک کی نظر چڑھ جائے، جس کو حضرت عبدالحفیظ بھائی، جس پہ خواجہ غریب نواز کی نظر چڑھ جائے، خواجہ غریب نواز جس پہ نظر ڈال دے، خواجہ باقی باللہ، اب خواجہ باقی باللہ نے جب نظر ڈالا، توجہ ڈالنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ نانبائی کمرے سے نکلا، کچھ مریدین تھے کمرے سے باہر نکلے تھے حضرت، وہ آ کے دوڑ گئے، نانبائی کا کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی قدم بوسی کر، حضرت آدھی رات کو کہاں چلے، آدھی رات کو کہاں چلے؟ دیکھیے نعرہ رسالت، روح کائنات کانفرنس، اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت الحاج حبیب اللہ فیض صاحب قبلہ، حضرت قاری اختر ضیاء مظفر پوری، حضرت حشمت ساحل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ذرا تشریف دیکھیے، ہمارے حشمت بھائی تشریف لائے، ماشاءاللہ یہ استاذ النقبہ بھی ہیں، استاذ الشعراء بھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ میں خود ان کی شاعری جو اعلیٰ درجے کی شاعری ہوتی ہے میں خود بھی پسند کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ اور حاجی صاحب قبلہ ماشاءاللہ بھی آپ مدینہ شریف سے آئے ہیں، نہیں آپ ہاتھ دیجیے چمنے کی، مدینہ شریف صاحب پیش آئے، یہ ہمارے حاجی صاحب قبلہ، آپ ادھر سامنے ادھر آئیے، تشریف لائیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمارے حاجی صاحب قبلہ، آئیے بیٹھیے، یہ الحاج حبیب اللہ فیض صاحب قبلہ آج ہی مدینہ شریف سے آ رہے ہیں، اور مجھے تو موقع مل گیا کہ میں نے ان کی پیشانی کو چوم لیا، ان آنکھوں کو چومیے نا جو آنکھیں ابھی مدینہ دیکھ کے آ رہی ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستے۔ قاری اختر صاحب قبلہ بھی آ گئے، حشمت بھائی آ گئے، غور سے سنیے گا، بس کچھ 1-2 باتیں بڑی اہم بات ہے۔ اب لوگ آ کے ہاتھ پر چومنے لگے، اس نے کہا ارے لوگوں میرا ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ حضرت معمول کے خلاف آدھی رات کو کہاں چلے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نانبائی ہوں، حضرت تو اندر موجود ہے،
میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ہمارے دلی کے نبی کریم میں حضور کے غلام خواجہ باقی باللہ، سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ خواجہ باقی باللہ، ان کی نظر پڑ جائے تو حالت یہ ہو کہ نانبائی، چہرہ نانبائی کا جمال خواجہ باقی باللہ کا آ جائے، چلنے کا انداز خواجہ باقی باللہ کا، پیر کی توجہ کی وجہ سے۔ اب رکیے یہیں پہ، 3 دن 3 رات اس غار ثور میں، ابھی آپ ہو کے آ رہے ہیں، اس غار میں 3 دن 3 رات ابو بکر ہے، مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے حضرت بھائی، مصطفیٰ ہے، ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، مصطفیٰ ہے۔ حضور کے رخ انور پہ ابو بکر کی نظر اور ابو بکر پہ مصطفیٰ کی نظر، اور کس طرح رسول نے توجہ ڈالا اور کن کن مقام سے اپنے یار کو گزارا ہوگا حضور نے، اور کیسا مقام بلند کیا ہوگا کہ 3 دن 3 رات کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے، خود ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر حضور پہ ڈالا، ایسا لگتا تھا مدینے میں کہ چہرہ ابو بکر کا نہیں، چہرہ تو ابو بکر کا ہے، جمال مصطفیٰ کا ہے، قامت ابو بکر کی ہے، چلنے کا انداز مصطفیٰ کا ہے، زبان ابو بکر کی ہے، بولنے کا طریقہ مصطفیٰ کا ہے۔ تو جمال نبوت آپ ہی پورے مجمع میں یہی ایک ہوشیار ہے، بیٹھیے، یہ حضرت ابو بکر صدیق، بیٹھ جائے پلیز، وقت بہت کم ہے، حضرت ابو بکر کی یہ شان ہے۔ اور سنو ایک بات اور بتا دیتا ہوں، اس کو نوٹ کیجئے، عملی پہلو ہے۔ مولانا وزیر صاحب قبلہ، یہ میں ان سے بڑا امپریس ہوا، بڑا متاثر ہوا، نہیں تو عام طور سے 10 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے جلسوں میں نا، تو جو مولانا جلسہ حضرت کیوں لیٹ ہو گیا، کیوں تاخیر ہو گئی، لیکن نہیں، ماشاءاللہ یہ میرے بھائی ہیں، کیسے جمائیں گے مجھ پہ؟ اور جب میں 1 گھنٹے لیٹ سے آیا تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں اب آئے ہیں تو تقریر کیجئے، بعد میں کھانا کھا لیجئے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، وزیر بھائی کا۔ آخری بات سنیے، بڑی اہم بات، صحابہ کا مجمع ہے، سنو کون ابو بکر، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میری امت پہ واجب ہے کہ ابو بکر کا ذکر کریں۔ حبیب اللہ بھائی ابھی مدینہ سے آ رہے ہیں، پہلے حضرت ابو بکر کو سلام کیا ہوگا انہوں نے، اور حضور نے تو پہلو میں لٹایا ہے ابو بکر کو۔ لوگوں کے پیٹ میں درد ہے نا، یہاں پہلو میں پوری زندگی ابو بکر نے صرف حضور کو دیکھا، اور قبر میں بھی وہی پوزیشن ہے، مصطفیٰ لیٹے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ کے رخ انور کی طرف ابو بکر کا چہرہ ہے، قبر میں بھی دیکھ رہے ہیں، بس ادھر ہی رخ ہے۔ حشمت بھائی، صحابہ کا مجمع ہے، ابو بکر آئے، حضور نے فرمایا کہ کون ہے تم میں جو روزے سے آ جائے؟ رمضان کا مہینہ حضرت نہیں تھا، عام دن تھا، کون روزے سے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا رسول اللہ میں ہوں۔ حضور نے غور سے سننا، حضور نے استفسار فرمایا کہ کون ہے جو جنازے کی نماز پڑھ کے آ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا رسول اللہ میں نے ابھی جنازے کی نماز ادا کی ہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کون ہے جو مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا رسول اللہ میں نے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ اب یہ 4 چیزیں، کون روزے سے ہے، کون جنازے کی نماز پڑھ کے آیا، کس نے مسکین کو کھانا کھلایا یعنی کسی غریب کو، کس نے کسی بیمار کی عیادت کی، ہر معاملے ابو بکر کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں۔ اب میرے آقا کا تیور دیکھو، حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھو، جس چاروں خصلتیں بیعت موجود ہو یقیناً وہ جنتی ہے۔ یہ حضرت ابو، اور مجھے کہنے دیا جائے، میں نے شروع میں جو کہا نا اسلام کی جغرافیائی سرحد ہو یا اسلام کی نظریاتی سرحد ہو، ان سرحدوں کا محافظ اس دور میں کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ میں 2 مثال پیش کرتا ہوں، کہیں کوئی کمپرمائز حضرت نہیں ہے، کہیں کوئی کمپرمائز ابو بکر نے نہیں کیا، کہیں کوئی مداہنت نہیں کیا، اور دنیا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ نبی کے عاشق صادق اور عشق رسالت کے پیکر مجسم حضرت ابو بکر جب حضور پردہ فرما گئے، یہ ابو بکر کا دل تھا، یہ انہی کا جگرا تھا کہ جنہوں نے مسلمانوں میں انتشار ہونے سے بچا لیا تھا، نہیں تو اوس و خزرج میں تلواریں نکل چکی تھی، اور مکہ اور مدینہ میں کرشیوں، ادھر مکہ والے تلوار لے کے کھڑے تھے اور مدینہ والے کون خلیفہ بنے، خلافت کے منصب پہ ابو بکر فائز ہو رہے ہیں، اور کیوں نہ ہوتے کہ حضور ظاہری حیات سے تھے، 17 وقتوں کی نماز کی امامت کرائی ہے ابو بکر صدیق۔ اور میں تو ایک بات کہتا ہوں حضرت اپنے علماء کی موجودگی میں، وزیر بھائی مولانا عبدالحفیظ صاحب قبلہ، قاری اختر صاحب قبلہ، ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ حضور کے خلیفہ تو صرف ابو بکر ہے، ابو بکر کے خلیفہ بعد کے تینوں خلفاء، ابو بکر کے خلیفہ سارے صحابہ ہیں۔ وہ کیسے؟
حضرت میرے آقا نے حکم دیا ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھائیں. نماز پڑھانے کی نیت کر لی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے. اتنے میں حضور کمرے سے آئے. صحابہ نے اپنے اس ہاتھ پہ ایسے مارا, حالانکہ اس وقت تک لقمہ دینے کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہنا ہے, اس لیے صحابہ نے ایسے ہاتھ مارا زور سے. تو جب ہاتھ مارا تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے, حضور نے روک دیا اشارے سے, اور حضور ابو بکر کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے, اور جہاں سے ابو بکر نے جہاں تک نماز پڑھائی تھی وہیں سے میرے آقا نے شروع کیا. ابو بکر مصطفیٰ کی اقتدا کر رہے تھے اور سارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کی اقتدا کر رہے تھے. اب غلام غوث قادری کو کہنے دو ابو بکر صدیق حضور کے بعد کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق. انبیاء اور رسل کے بعد ان سے افضل کوئی نہیں. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو جنید بغدادی کا ہے, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ابو بکر شبلی کا ہے, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ابو الفرد طرطوسی کا ہے, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو داتا گنج بخش کا ہے, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو خواجہ معین الدین چشتی کا ہے, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو خواجہ قطب کا ہے, جو حضرت نظام الدین اولیاء کا ہے, جو مخدوم کچھوچا کا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر الصدیق, جو ہر وقت ممبروں سے اعلان ہو رہا ہے. تو ابو بکر صدیق. آخری بات سنیے, بس گفتگو ختم کرتا ہوں. بڑی اہم بات, میں نے کیا کہا, اسلام کی آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز پہ پہرا بٹھایا. کیسے؟ جب ابو بکر خلیفہ ہوئے, میرے آقا سرور کائنات نے اسامہ کے لشکر کو روانہ فرما دیا تھا. حضور نے روانہ فرمایا تھا. کچھ دنوں پہلے اسامہ کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, اس نام کو. میں تو کہتا ہوں بھائی, ہم کسی ٹیررسٹ کی بات نہیں کرتے, ہمارے لیے اسامہ ابن زید مبارک ہیں. دنیا کو اسامہ بن لادن دنیا کو چاہیے تو چاہیے, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں, ہمیں اسامہ ابن زید ابن حارثہ کی ضرورت ہے. اسامہ جن کو میرے آقا نے کمانڈر ان چیف بنا کر روانہ کر دیا تھا, واپس آ گئے تھے. اب جب باہر نکلے ابو بکر صدیق نے ان کو روانہ کیا. لوگ آ گئے, یا امیر المومنین مدینہ خالی ہو جائے گا. اور طریقہ یہی ہے جنگوں کا کہ جو ہیڈ کوارٹر ہے, توجہ سے سنو, بڑی اہم بات کر رہا ہوں, کہ جو ہیڈ کوارٹر ہے, ہیڈ کوارٹر کبھی فوج سے خالی نہیں کیا جاتا. ساری فوج مدینہ کے باہر چلی جائے پھر تو پریشانی بڑھ جائے گی, اور مدینہ کے اطراف و جوانب میں جو دیہات موجود ہے یہ مدینہ پہ اٹیک کر لیں گے. چونکہ یہ نو مسلم ہیں, اس میں سے کچھ مرتد بھی ہو رہے ہیں, کچھ زکات کا انکار بھی کر رہے ہیں, کچھ نماز کا بھی انکار کر رہے ہیں. اس وقت ابو بکر کا جملہ سنو, یہ وہی کر سکتا ہے جو حق الیقین کے منزل پہ فائز ہو. میرے جملے پہ توجہ چاہتا ہوں, میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں اپنے جملے پہ. حق الیقین یعنی جو یقین کی منزل پہ فائز ہو. ابو بکر صدیق نے کہا, ارے سنو, میرے پاس وہ دل گردہ نہیں کہ میں اس لشکر کو روک دوں جسے مصطفیٰ نے روانہ کر دیا ہے. ارے ہم کیا جانے, ہم تو صرف حضور کو جانتے ہیں. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور پھر اسامہ کا لشکر گیا, واپس بھی آیا فتح مند اور ظفریاب ہو کے. اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو, کہ جب لوگوں نے زکات کا انکار کیا, میرے جملے پہ توجہ رہے, زکات نہیں دینے سے انسان گنہگار ہوتا ہے, فرض اور فرض کے انکار کرنے سے کیا ہوگا, کافر ہو جائے. تو اس لیے بڑی ذمہ داری سے ایک ایک لفظ ناپ تول کے عصمت بھائی بولتا ہوں. منکرین زکات کے خلاف جہاد کا حکم دینا, تو جہاد اپنوں سے نہیں کیا جاتا حضرت, جہاد گنہگاروں سے نہیں کیا جاتا, منکرین سے کیا جاتا ہے. انہوں نے زکات کا انکار کیا, پوری فوج بھیج دیا. اور جس زمانے میں مسیلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ میں محمد کے بعد نبی ہوں, اس وقت یہ ابو بکر کا جگر تھا کہ آپ خود بھی میدان جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں, پھر آپ حضرت خالد بن ولید کو بھیج رہے ہیں. پورے مسلمان اس وقت پہنچے اور مسیلمہ کذاب کو ختم کیا. اب غلام غوث قادری کو کہنے دیا جائے, وہ 2 سال 3 مہینے کی مدت, اسے آپ کیا سمجھتے ہیں, خلافت اعلی منہاج النبوت, یہ 2 سال 3-4 مہینے کی مدت, یہ وہ مدت ہے کہ آج کیمبریج میں ریسرچ ہو رہا ہے. میں جامعہ اور JNU اور ANU کی بات نہیں کرتا, کیمبریج کے اندر, آکسفورڈ کے اندر سمپوزیم منعقد ہو رہے ہیں, سیمینار آرگنائز ہو رہے ہیں. آج جرمنی کے فرینکفرٹ میں, لگزمبرگ کے اندر, بروسلز کے اندر, میساچوسیٹس یونیورسٹی آف امریکہ کے اندر, واشنگٹن DC کے اندر, پوری دنیا اور دنیا کا انٹلیکچوئل طبقہ, دنیا کا دانشور طبقہ آج ابو بکر صدیق کو پڑھ رہا ہے. حکومت کا طریقہ سیکھنا ہے, آؤ ابو بکر کی بارگاہ میں. سماج سیوا جاننا ہے, سوشل جسٹس کے بارے میں جاننا ہے. سماجی انصاف کا نعرہ لگانا تو آسان ہے, لیکن گراس روٹ پہ سوشل جسٹس کو اسٹیبلش کرنا یہ بہت مشکل ہے. اگر کسی نے یہ نعرہ دیا وہ ابو بکر صدیق ہیں, عدل و انصاف قائم کیا وہ ابو بکر صدیق ہیں. اسلام کی آئیڈیولوجیکل اور اسلام کی جغرافیکل باؤنڈریز پہ اگر کسی نے پہرا بٹھایا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے پہرا بٹھایا ہے. اس لیے میری قوم کی
मुझे जो डेडलाइन दिया गया है बस उससे 1-2 मिनट पहले हूँ। मेरी बेटियों, मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों का नाम अबू बकर के नाम पे अबू बकर रखो। हर घर में एक अबू बकर होना चाहिए। अबू बकर नाम। हमारे बच्चों का नाम पिंटू, शिंटू, लुड्डू, शुड्डू, गुड्डू और न जाने क्या क्या। लड़कियों के नाम होते हैं ब्यूटी, शिवटी, चिवटी, क्या क्या नाम पड़ गए। ये सब नाम यार हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते गुड्डी। एक बच्ची का नाम शुड्डी, हमने कहा ये क्या नाम है, अस्तगफिरुल्लाह नहीं क्या क्या नाम रखते हैं भाई। हुजूर फरमाते हैं तुम अपने बच्चों का नाम अंबिया के नाम पे रखो, नहीं तो मेरे सहाबा के नाम पे रखो, मेरे सहाबा के नाम पे रखो। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, खालिद, सईद, साद, हुज़ैफा, सलमान, खब्बाब, अम्मार, यासिर, सहाबा के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखिए, जिस नाम का, और लड़कियों के नाम माना वाला नाम हो, और वो नाम हजरत फातिमा ज़हरा से मिला हुआ हो। आयशा फातिमा, खदीजा फातिमा, मारिया फातिमा, ये उम्मे हबीबा फातिमा, जो भी नाम हो फातिमा हो। नहीं तो लड़कियों के नाम कुरान से खोल के रखे जाए। मंतशा, बेटी का नाम रख दिया, क्या नाम है भाई, मंतशा। हजरत मंतशा का माना क्या, मुझे बताइए। ला रैब। तो हमने कहा जब कुरान ही से रखना है तो जालिका रख दो, तिलका रखो, हाजा रख दो। क्या हजरत, अरे कुछ माना मतलब भी तो हो ना। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि तुम्हें अबू बकर का वास्ता, अपनी आने वाली नस्लों को संभाल लीजिए, अपनी नस्लों को संभालिए। और जो नस्लें हमारी आवारा हो रही हैं ना, मैं कहता हूं कि साहब मस्जिदों पे 100 फीट के मीनारे बनाने वजीर भाई आसान है, मस्जिदों के अंदर मार्बल लगाना, चंदा करके मार्बल लगा लूंगा, आसान है। लेकिन हमारी नस्लें आवारा हो गई ना तो कोई पेशानी नहीं होगी जो सजदा करे। हमारे बच्चे सर हमारे मौजूद हैं, हमारे बच्चे पहले स्मोकर थे, अब डॉक्टर साहब नाम बताइए, डॉक्टर इमाम साहब किबला, ये मुझे करेक्ट करेंगे, पहले स्मोकर थे। सुने मैं बता रहा हूँ, मुझको भी अंग्रेजी आती है, यानी स्मोकिंग करते थे, अब हो गए स्मैक, स्मैक, SMACK। व्हाट इज मींट बाय स्मैक एंड व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ स्मैक। स्मैक का मतलब क्या होता है? स्मैक ये कंपोजिशन है, ये मलगूबा है शमीम भाई, कि जिसके अंदर चर्स, अफीम, गांजा, भांग, सुलेसन, व्हाइटनर, सुलेसन ना मिले तो व्हाइटनर सूंघता है सब, कोरेक्स भी मारता है सब, कोरेक्स सिरप ले गया खांसी का। मैं कहना ये चाहता हूँ खुदा का वास्ता, हमारे लोग चूंकि जिद्दा, कसीम, यम्बू, हायल, बदर, तब्बूक, दम्माम और हफर अल बातिन सऊदी अरब के इलाके में है। मैं खुदा का वास्ता देके कहता हूं कि अपने बच्चों को संभालिए। गांव में जो जिम्मेदार लोग हैं, बेटा किसी का भी अगर स्मैक कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी है उसे रोकें। और सुनो, आंगन में मकराना से मार्बल मंगा के लगाना तो आसान है, लेकिन बेटियां आवारा हो गई तो कुरान की तिलावत की सदा नहीं आएगी। इसलिए खुदा का वास्ता अपनी बच्चियों को संभालिए। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का पैगाम है। आज मैंने 45 मिनट से कुछ ज्यादा हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र किया इस उम्मीद के साथ कि शाह अजब गर बनवाजन गदारा, शाहों को क्या अजब है कि हम फकीरों को न नवाजे, हम तो फकीर लोग हैं। इस उम्मीद के साथ हजरत अबू बकर की बात हमने की कि हजरत अबू बकर सिद्दीक इसे कबूल कर लें। आखिरी बात जरा सुन लीजिए गौर से कि पर्दा का हुक्म तो नाफिज हो चुका था ना हजरत अबू बकर सिद्दीक जिस जमाने में, तो उससे पहले ही, बल्कि हुजूर के वक्त में बाज़ाब्ता कुरान की आयत उतरी थी, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। मदीना के अतराफ़ो जवानिब में हजरत अबू बकर सिद्दीक सहाबा को भेज के, और सहाबिया औरतें भी जाती थी और घरों में जाके ये औरतें तबलीग करती थी और बताया जाता था कि तुम बापर्दा रहो, बापर्दा रहो। अब पर्दा है क्या, जिसको स्टेबल किया इस्लाम ने। कुरान में एक तो नहीं 70 से ज्यादा जगहों पे हिजाब और नकाब और पर्दे का जिक्र हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, हमारी बेटियों ने पर्दा सिर्फ आज के मौजूदा मॉडर्न नकाब को समझ लिया। मॉडर्न नकाब, जो मॉडर्नाइजेशन का जो नकाब है, इतना फिट हो रहा है, इतना फिट है कि जिनको नहीं देखना है उसकी भी नजर पड़ रही है। और हमारी बेटियां तरक्की की तो अपनी ये पेशानी पे पट्टा पे माशाअल्लाह लिखवाना शुरू कर दी। अब नकाब कोई हो, पट्टे पे माशाअल्लाह है, किसी डिजाइन का नकाब है, पट्टे पे माशाअल्लाह है। अब इधर के बात तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अक्सर माशाअल्लाह पट्टी माशाअल्लाह। मैं अपनी बेटियों से पूछना चाहता हूं कि माशाअल्लाह वाली पट्टी, उस पट्टी को धुलती भी तो आप जरूर होंगी, तो वॉशिंग मशीन में धुलती हैं या हाथ से धुलती हैं? फिर लफ्ज़ अल्लाह पे जो पानी गिरता है, ये पानी कहां जाता है, ये पानी बह के कहां जाता है? स्टेज पे मुफ्तियाने किराम मौजूद हैं, ये मुझे बताएंगे कि फतवा इस बारे में क्या है आपका। उलमा तो
یہاں تک فرماتے ہیں کہ مسجد کے باہری دیوار پہ بھی قرآن کی آیت اس لیے نہ لکھواؤ کہ جب بارش ہوگی اور بارش کا پانی ٹچ کر کے اس سے گر کے نیچے آئے گا اور مبادا کسی کا قدم پڑے، یعنی قدم پڑ جائے کسی کا، تو پھر بے حرمتی ہوگی، بے ادبی ہوگی، اس کا گناہ ہوگا۔ اور یہاں ماشاءاللہ لکھوا دیا۔ اور نقاب اتنا فٹ ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے مکمل پردہ اختیار کرنا، اور جو پردے کی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو میں کھول کھول کے اسٹیج پہ نہیں بتاؤں گا، اشارہ کافی ہے۔ جو پردے کی چیزیں ہیں وہ پردے کی چیزیں باہر ہو جاتی ہیں اور صرف یہاں ڈھک لیا گیا، اور ڈھکنے کے بعد بس آدمی نکل گیا سفر پہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں مکمل پردہ، نقاب کوئی ہو، ایک مکمل چادر ہونی چاہیے۔ جو ہماری بیٹیاں، میں بھی بتا رہا ہوں اس چادر کو کیسے باندھیں گی، میری بیٹی یا میری بہن اس چادر کو مکمل ایسے کر کے رکھیں گی تاکہ پتہ نہ چلے، اور نقاب ایسا ہو کہ سمجھ میں نہ آئے کہ اس نقاب کے اندر میری 10 سال 15 سال کی بیٹی ہے یا میری 70 سال کی ماں موجود ہے۔ یہ نقاب کا مطلب ہے۔ اور یہاں اتنی فٹ، اس قدر فٹنگ نقاب ہے کہ اگر فٹ نہیں ہے تو ایسے کمر پہ پٹی باندھا جاتا ہے۔ بہت ساری لڑکیاں ایسے پٹا باندھ لیتی ہیں، کیا مطلب ہے؟ کتنی بے پردگی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھروں کو لازم پکڑو اور زمانے جاہلیت کی طرف برج مت اختیار کرو۔ برج کیا ہے؟ برج کا لفظ آیا ہے، اور ساری چیزیں دنیا میں سب سے بڑا برج کون سا ہے؟ برج الخلیفہ ہے، دبئی کے اندر ہے نا۔ تو جو پردے کی چیزیں، وہ پردے کی چیزیں تو باہر ہو جا رہی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کروں گا، اور ایک بات کہ بیڈ روم میں بیٹی کروٹ بدلے اور ماں کو خبر نہ ہو، ارے وہ ماں یا تو جانتی ہے یا جان بوجھ کے غلطی کر رہی ہے۔ شمیم بھائی، ایک ماں اس بیٹی کی سہیلی ہے، ماں بیٹی کے لیے دوست ہے، اور میری بیٹی میرے بیڈ روم میں موجود ہے، میں ماں ہوں اور میں نے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میری قوم کی ماں اپنی بچیوں کو سنبھال لو، خدا کا واسطہ۔ راتوں کو علامہ یہ حضرت الحاج حبیب اللہ صاحب قبلہ، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے صاحب، بڑی بے چینی سے زندگی گزر رہی ہے، اس لیے خدا کا واسطہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کیجئے۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں، اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم مجمع میں جو اللہ اللہ کرتے ہو نا، جب بند کمرے میں جاؤ تو اس وقت دیکھو تم اللہ کے کتنے قریب ہو۔ بند کمرے میں اللہ کے قریب رہیے۔ اس لیے میں اپنی بیٹیوں بہنوں سے کہوں گا کہ نارمل نقاب پہنیے کہ جس میں پردہ کا لحاظ ہو، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ تو جس طرح عورتوں کی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ یاد رکھنا، نگاہیں جب آوارہ ہوتی ہیں نا تو یہی نگاہیں شکار کے تلاش میں بہکنا شروع ہوتی ہیں، اور پھر یہی نگاہیں، اور سن لو گناہ کیا ہے، گناہ کی تلاش بھی گناہ ہی ہے، گناہ کرنے کے لیے جستجو اور تلاش بھی گناہ ہی ہے۔ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کرے۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ تمہارا جب باطن چمکتا ہے نا تو باطن کا نور تیرے ظاہر پہ بھی آ جاتا ہے۔ میں غوث پاک کی اس کوٹیشن سے اور ان کی باتوں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے غوث پاک نے فرمایا امت پہ لازم ہے کہ ابو بکر کو سب سے افضل جانے انبیاء اور رسول کے بعد۔ یہ میرے غوث پاک نے اپنی مجلس میں فرمایا تھا۔ میرے خواجہ صاحب نے اپنی مجلس میں، اور خواجہ صاحب اب اگلا مہینہ تو ہے نا 6 رجب، یہ دماغ سے بات نکال دیجئے کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ میں تو یہ سب چیز پہ کمنٹ نہیں کرتا، لیکن ایک بات کہتا ہوں آج کہ یہ سلطان الہند ہیں قاری اختر صاحب، اور ان کو سلطان الہند کسی امبانی اور اڈانی نے نہیں بنایا ہے، ان کو سلطان الہند سلطان کائنات محمد رسول اللہ نے بنایا۔ سنو، جن کو اڈانی اور امبانی بنائے وہ 5 یا 10 سال کے، 5-10 سال کے، 15 سال 20 سال مرنا ہے نا۔ 92 سال کی عمر میں منموہن جی کی موت ہوئی نا، منموہن تھے 2004 سے 14 تک، تو جتنے دکھتے تھے پگڑی کے ساتھ، نیلی پگڑی کے ساتھ، اسی طرح گمسم بھی رہتے تھے۔ منموہن، وہ من ہی بات کرتے تھے، بولتے بھی تھے تو معلوم دیتا تھا بول رہے ہیں کہ دم مار رہے ہیں، حالانکہ قابل تو بڑے تھے، قابل، وہ تو دنیا کے سب سے بڑے اکنامسٹ تھے، ان کی قابلیت سے مجھے سر انکار نہیں ہے، وہ تو ریزرو بینک کے گورنر، ورلڈ بینک نے بھی ان کی خدمات کو قبول کیا۔ لیکن سنو، پبلک اگر سلطان بنائے، پبلک
پبلک کے مینڈیٹ سے کوئی بادشاہ بنے 5 سال 10 سال کے لیے، لیکن جسے سلطان کائنات سلطان الہند بنا کے بھیجے، ان کی بادشاہت کو کیسے کوئی ختم کرے؟ میرا سلطان سلطان الہند کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک سلطان الہند، اور کل میدان محشر میں میرے سلطان الہند آگے آگے چلیں گے اور ہم فقیر بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ ان کا پیغام بھی یہی ہے کہ امت پہ واجب ہے اور لازم ہے کہ انبیاء کے بعد ابو بکر کو سب سے افضل جانے۔ ابو بکر اول ہے اسلام قبول کرنے میں، ابو بکر اول ہے خلافت میں، ابو بکر اول ہے بزرگی میں، ابو بکر اول ہے تقوی میں، ابو بکر اول ہے ہر معاملے میں۔ اب غلام غوث کو کہنے دیا جائے رسول کے بعد اس کائنات میں ابو بکر سے افضل کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔